بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب القدر ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن اور معرفت قرآن۔ آج جو ہمارا عنوان ہے رمضان المبارک کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر رمضان کے روزوں کو فرض کر دیا ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اس آیت مبارکہ پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے چند باتوں کو اس میں بیان فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا بیان فرمایا۔ اس کا مطلب ہے کہ روزہ وہی شخص رکھ سکتا ہے جو ایمان والا ہے، اور جس بندے کا ایمان نہیں ہے تو اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پر اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے تھے، اسی طریقے سے تمہارے اوپر بھی روزے فرض ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ روزہ صرف ہم پر فرض نہیں، ہم سے پہلے والی امتوں پر بھی اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے تھے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ وہاں پر روزے کی کیفیات اور وہاں روزہ رکھنے کے جو اوقات تھے وہ اس سے مختلف تھی، مگر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف امت محمدیہ کے خاصہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہے ان تمام پر ہم نے رمضان کے روزے فرض کیے تھے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ رمضان کے روزے ہمارے اوپر کیوں فرض ہیں؟ فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اور اگر ہم احادیث مبارکہ پر غور کرتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کئی احادیث مبارکہ موجود ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان کے روزوں کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ جیسے کہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رمضان سے ایک دن پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تمہیں معلوم ہے تمہارے پاس ایک برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ آنے والا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ مومن کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہاں تک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر ثواب کو 70 گنا بڑھا دیتا ہے، اور بعض روایتوں میں فرمایا کہ 10 گنا بڑھا دیتا ہے۔ الغرض کی کئی روایات ہے، اور فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اگر کوئی بندہ مومن روزہ رکھتا ہے اور پھر دوسرا شخص جب اسے افطار کرا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ افطار کرانے والے کو روزہ رکھنے والے کے روزے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جس بندے نے روزہ رکھا ہے اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، بلکہ اسے بھی مکمل ثواب ملے گا، اور جس بندے نے افطار کرایا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی مکمل ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ ثواب کن لوگوں کے لیے؟ کیا ان لوگوں کے لیے یہ ثواب ہے کہ کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، یا اس سے کم والے لوگ بھی اس ثواب کو حاصل کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کو ایک گلاس پانی پلاتا ہے تو رب تعالیٰ اسے بھی یہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو ایک کھجور کھلا دیتا ہے یا ایک گھونٹ پانی پلا دیتا ہے، فرمایا اسے بھی اللہ تعالیٰ یہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یقیناً اگر کوئی کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے تو اس کے لیے ثواب زیادہ ہے، اس کا اجر ہی زیادہ ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غربا ہے، جو غریب لوگ ہیں، وہ بھی اس ثواب سے محروم نہیں ہے، بلکہ وہ بھی اگر کسی کو ایک گلاس پانی پلا دیتے ہیں، ایک گھونٹ دودھ پلا دیتے ہیں، ایک کھجور کھلا لیتے ہیں، تو رب تعالیٰ انہیں بھی یہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، فرمایا کہ فتحت ابواب الجنہ، اور ایک روایت میں فرمایا کہ فتحت ابواب السماء،
جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں فرمایا کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور فرمایا کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور فرمایا کہ پھر جو جہنمی ہے ان پر عذاب میں تخفیف کر دیا جاتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کا شرح کرتے ہوئے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اپنے بندوں پر، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے میں خوب بندوں پر اپنی رحمت نازل فرما دیتا ہے، اور فرمایا کہ اس مہینے میں جو شیاطین ہے وہ رب تعالیٰ کے حکم سے جکڑ دیے جاتے ہیں، باندھ دیے جاتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو رب تعالیٰ کے رحمتوں کا نزول شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرما دیتا ہے، اور اس مہینے کے اندر شیطان باندھ دیے جاتے ہیں، جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ان دروازوں میں سے ایک کا نام باب الریان ہے۔ فرمائے جیسے ہی قیامت والے دن اعلان ہوگا کہ روزے دار کہاں ہے، اور جس بندے نے دنیا کے اندر روزہ رکھا ہے فرمایا اسے حکم ہوگا کہ تم باب الریان سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ فرمایا کہ یہ واحد دروازہ ہے کہ جس سے صرف اور صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جنہوں نے دنیا میں روزے رکھے ہیں، اور جو روزے سے محروم ہیں تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے بھی محروم ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ صرف اور صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دینے والا ہوں۔ فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیگر جو عبادات ہے، چاہے وہ نماز ہے، وہ حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، یہ سب کے سب ہم عبادات اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور ان کا ثواب دینا بھی رب تعالیٰ ہی کا ہے، اللہ ہی ان کا اجر عطا فرمائے گا۔ مگر روزے کے لیے خاص فرمایا کہ اس کا ثواب دینے والا میں ہوں، اس کا اجر دینے والا میں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اور عبادات کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، اس میں ریاکاری ممکن ہے، کیونکہ جیسے ہم نماز ادا کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ ہم جب نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہم مسجد میں ہیں تو مسجد میں لوگ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، اگر ہم گھر پہ ہیں تو گھر والے ہمیں دیکھ سکتے ہیں، لوگوں کو پتہ چل سکتا ہے ہم وضو کر رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں نماز کے لیے، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ فطر دیتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں پیسے ہیں، اگرچہ ہم خفیہ طور پر دے دیتے ہیں، اور حکم بھی یہی ہے کہ جب اس طرح کی عبادات ہم کریں تو پوشیدہ طور پر، خفیہ طور پر ہم ان چیزوں کو غریبوں تک پہنچائیں۔ مگر ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کسی کو دے رہے ہوتے ہیں، کم از کم ایک آدمی جس کو ہم نے یہ صدقہ زکوٰۃ کے پیسے یا جو سامان دیا ہے، کم از کم اس آدمی کو پتہ ہے کہ فلاں آدمی نے مجھے یہ پیسے دیے ہیں۔ حج کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے جب ہم وہاں جاتے ہیں تو سب ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کے صدائے بلند کرتے ہیں، سب کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں آدمی حج کرنے گیا ہے اور یہ حج ادا کر رہا ہے۔ تو یہ جتنی بھی عبادات ہے ان کے اندر ریاکاری ممکن ہے، مگر روزہ ایک ایسا عبادت ہے کہ اس کے اندر ریاکاری بالکل نہیں ہے، کیونکہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو ادھر سے روزہ رکھنے والے کو پتہ ہوتا ہے اور ادھر سے رب تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص اس میں ریاکاری کرے، خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر کھا کر باہر آ جائے اور یہ ظاہر کرے کہ میں روزہ ہوں، تو ٹھیک ہے، وہ لوگوں کو تو بیوقوف بنا سکتا ہے، مگر رب تعالیٰ اس کے عملوں کو جاننے والا ہے، رب تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس کو روزہ ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ روزے کے اندر کوئی ریاکاری نہیں ہے، روزے کے اندر کوئی دکھاوا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دینے والا ہوں، اور فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی فرمایا کہ اس وقت ہے کہ روزے دار جب افطاری کرتا ہے تو افطاری کے وقت انسان کے اندر ایک جو جذبہ ہوتا ہے، انسان کے دل میں جو ایک خوشی ہے، جب ہم افطار کرتے ہیں اور افطار کرنے کے بعد ہم ایک خوشی محسوس کر رہے ہوتے ہیں، فرمایا کہ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے خوشی ہے۔ اور فرمایا کہ نمبر 2 جو خوشی ہے اس وقت ہے کہ جب بندہ روزے دار اپنے رب تعالیٰ سے ملاقات کر لے گا۔ گویا کہ روزے دار کے لیے اللہ کے رسول نے فرمائے 2 خوشیاں ہیں۔ جس طرح کہ افطاری کے وقت وہ خوش ہوتا ہے، اس کے لیے ایک خوشی افطار کے وقت ہے، اور ایک خوشی اس کے لیے جو ہے فرمایا لقاء ربہ، اس کے رب سے ملاقات کے وقت ہے۔
تو جس طرح ہم افطار کے وقت خوش ہوتے ہیں تو جو شخص دنیا کے اندر روزہ رکھتا ہے تو میدان محشر میں قیامت والے دن جب اس کا رب اسے ملاقات کر لے گا تو جس طرح ہم افطار کے وقت روزہ رکھنے کے بعد خوش ہوتے ہیں تو وہاں پر رب تعالیٰ سے ملاقات کرتے وقت بھی اسی طریقے سے خوشی محسوس ہوگی۔ اور فرمائیں کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے رب تعالیٰ اپنے شان کے مطابق جلوہ فرماتا ہے، زمینی آسمان پر جلوہ فرماتا ہے اور پھر بندوں کو پکارتا ہے اور بندوں سے فرماتا ہے اے بندو کون ہے مجھ سے آج رزق طلب کرنے والا، آج کون ہے مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اسے ضرور رزق عطا کروں گا۔ کون ہے مجھ سے صحت مانگنے والا، آج میں اسے صحت بھی عطا کروں گا۔ کون ہے مجھ سے اولاد مانگنے والا، آج میں ضرور اسے اولاد بھی عطا کروں گا۔ الغرض کہ فرمائیں کہ ایک رمضان سے لے کر فرسٹ رمضان سے لے کر 30 رمضان تک یعنی آخری رات تک فرمایا کہ ہر رات میں اسی طریقے سے صدا دی جاتی ہے، اور جو مانگنے والے ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کے جھولیوں کو بھر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرمایا رمضان جو ہے وہ برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہر لمحہ عبادت ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر ہم افطاری کرتے ہیں، افطاری میں بھی ثواب ہے، اور پھر افطاری کرنے کے بعد نماز تراویح ہے تو نماز تراویح میں بھی ثواب ہے۔ تراویح پڑھنے کے بعد اگر کوئی شخص سوتا ہے اس نیت سے سو رہا ہے کہ اب میں نے سحری کے لیے اٹھنا ہے تو اس کا یہ سونا اور سحری کے انتظار میں سونا یہ بھی عبادت ہے۔ پھر جیسے ہی سحری کے لیے اٹھتا ہے تو سحری میں اٹھنا اس کے لیے عبادت ہے، پھر سحری کھاتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے عبادت ہے، پھر اس کے بعد پورے دن روزے سے رہتا ہے۔ فرمایا ہر لمحہ ہر قدم اس کے لیے ثواب ہے۔ تو اس لیے ناظرین کرام ایک بہت ہی بابرکت رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رحمتیں اور برکتیں لوٹنے کا مہینہ ہے۔ اور فرمایا کہ جب بندہ مومن رمضان المبارک کے اندر سو کر اپنے بستر سے جب اٹھتا ہے فرمایا کہ وہی بستر جس پہ وہ سو رہا تھا اس سے جو ہے اس کے لیے وہ بستر اس کے لیے دعا کرنے لگتا ہے کہ باری تعالیٰ تو اس کے اوپر اپنے رحمت نازل فرما دے۔ فرمایا جیسے ہی وہ بندہ اپنے چپل پہنتا ہے تو چپل اس کے لیے دعا کرنے لگتا ہے۔ فرمایا وہ جیسے ہی برتن اٹھاتا ہے وضو کرنے کے لیے وہ برتن اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کرتا ہے باری تعالیٰ اس پر تو اپنی رحمت نازل فرما دے۔ فرمایا جیسے وہ وضو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وضو کرتے ہوئے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ الغرض کہ ہر لمحے ہر سیکنڈ ہر مقام پر اس مہینے کے اندر جو ثواب ہی ثواب ہے۔ اس لیے اس مہینے کو ان لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے خوب اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرے اور خوب اللہ تعالیٰ سے مانگیے، رب تعالیٰ دینے والا ہے۔ اسی رکوع کے اندر جو میں نے آیت مبارک آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ بقرہ کے، اسی کے آگے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں اے پیارے محبوب آپ سے سوال کریں آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں ان سے قریب ہوں۔ جب یہ مجھ سے مانگتے ہیں، مجھ سے دعا کرتا ہے کوئی شخص تو میں ضرور اس کی دعا کو قبول بھی کر دیتا ہوں، اور فرمایا میں اس کی آواز کو بھی سنتا ہوں۔ تو یہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اور خصوصاً افطار کے وقت ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، یقیناً وہ قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے، اور اس وقت جو دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے، اور ملک پاکستان پر رب تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔